پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے استعفے دینے کا بڑے بھرپور طریقے سے اعلان کیا تھا، لیکن اب اپوزیشن پی ڈی ایم اس فیصلے پر تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون وہ استعفوں سے کم پر رضامند نظر ہوتی نہیں آ رہی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ ملے نہ ملے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت برقرار نہیں رہنی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے۔ مرکز میں بھی اس کے وزیر تو نہیں ہیں، لیکن مرکز میں وہ اس کے ایم این اے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر وہ سندھ میں ہے۔ اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ سندھ سے ان کا صفایا ہو جائے اور دوبارہ وہ اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی استعفے دینے سے گریز کر رہی ہے، جس کا اس کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہم نے سب لوگوں سے استعفے لے لیے ہیں، جمع کر لیے ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کا بھی یہی دعویٰ ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری سے چند قدم آگے جاتے ہوئے مریم نواز شریف نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے استعفے مانگے تو استعفوں کے انبار لگ گئے، اور اس انبار میں سے کچھ استعفے سپیکر اسد کیسر کے آفس کو بھی موصول ہو گئے۔ ان میں سب سے اہم استعفیٰ مرتضیٰ جاوید عباسی کا ہے اور اس کے علاوہ سجاد اوان کا ہے۔ سجاد اوان کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں، جبکہ مرتضیٰ جاوید عباسی یہ ڈپٹی سپیکر رہ چکے ہیں گزشتہ مسلم لیگ نون کے دور میں۔ سپیکر آفس میں ان کے استعفے موصول ہوئے تو سپیکر آفس کی طرف سے ان کو ایک ہفتے میں پیش ہو کے وضاحت کرنے کے لیے بلایا گیا کہ ایک ہفتے میں آ کے بتایا جائے کہ یہ استعفے انہی کے ہیں، کیونکہ نئے رولز کے مطابق سپیکر کو تصدیق کرنے کے بعد سپیکر استعفے منظور کرتا ہے، اور ڈیو ڈیٹ کے دوران اگر کوئی ممبر نہیں آتا تو وہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے تو سپیکر کو استعفے بھیجے ہی نہیں ہیں، استعفے انہوں نے واٹس ایپ کیے تھے، تو واٹس ایپ کیسے اسد کیسر کے پاس پہنچ گیا؟ استعفوں کے حوالے سے اصل قانونی پوزیشن یہ ہے، ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ بھی استعفیٰ دے گا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوگا، الف سے لے کے یہ تک، اور وہ اس پہ اس کے سائن ہوں گے، شناختی کارڈ کا نمبر ہوگا، تب استعفیٰ جا کے قبول کیا جائے گا۔ اس سے پوری دنیا واقف ہے، اگر کوئی واقف نہیں ہے تو پھر وہ اسد کیسر ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں، تو سپیکر کو کیسے موصول ہو گئے؟ یہ تو واٹس ایپ کے اوپر استعفے تھے، تو واٹس ایپ کے اوپر استعفے ہاتھ سے لکھے نہیں ہوتے، وہ کمپوز ہوں گے یا ہاتھ سے لکھ کے ان کی کاپی بھیج دی گئی ہوگی، لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے بائی ہینڈ یا ڈاک کے ذریعے اسد کیسر تک یا سپیکر تک پہنچائے جائیں۔ ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے، یہ مفروضہ مان لیا جائے کہ واٹس ایپ کے ذریعے استعفے بھیجے گئے تھے، وہ سپیکر آفس کو موصول ہو گئے، کیسے موصول ہو گئے؟ تو اس حوالے سے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس گروپ کے ذریعے استعفے موصول ہوئے، جس گروپ میں انہوں نے یہ استعفے بھیجے، ان میں کافی لوگ ہیں، ان میں سے مسلم لیگ نون پھر اپنے غداروں کو تلاش کرے جس نے یہ استعفے سپیکر آفس کو بھیج دیے۔ ان غداروں میں کون ہو سکتا ہے؟ خود مسلم لیگ نون کے حلقے ہی یہ شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، کوئی جاوید لطیف کا نام لیتا ہے، کوئی خواجہ آصف کا، اور کوئی مریم اورنگزیب کا۔ اس حوالے سے آپ شک کی گنجائش یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ حرکت نہ کر دی ہو، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانا تھا، امریکہ جانا تھا، بہانہ تو یہی انہوں نے لگایا ہے، کام تو ان کا کوئی اور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اپنے بہنوئی اور بہن کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں جن کو کرونا ہو گیا ہے، حالانکہ کرونا کے مریض سے لوگ دور رہتے ہیں، تو امریکہ جانے کی اجازت لینے کے لیے شاہد خاقان عباسی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ اپنی صفوں میں غدار تلاش کریں۔